محمد امتیاز پلامی معزز ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والے علماء اپنی عوام کو یہ بتاتے ہیں کہ حقیقی اہل سنت و جماعت بریلوی ہے، باقی سب کے سب سنت کے خلاف ہیں۔ میں کب ہو گیا یہ؟ کب ہوا کب؟ صحیح العقیدہ مسلمان بریلوی ہے، باقی بریلوی کے علاوہ جتنی جماعت ہیں، خواہ وہ اہل حق دیوبند ہوں، سلفی ہوں یا کوئی بھی ہو، بریلی مذہب کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب کے سب بدعقیدہ ہے بریلویوں کے مطابق۔ اسی طریقے سے اپنے عوام کو بتاتے ہیں، اسٹیجوں پر کھڑے ہو کر چلاتے ہیں، کتابوں میں لکھتے ہیں، اور ان کے جو عوام ہیں ان کے ذہن و دماغ میں یہی بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمارے مولانا صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ہم ہی صحیح العقیدہ ہیں، باقی سب بدعقیدہ ہیں۔ تو اس میں غلط کیا ہے؟ دیوبندی مذہب کے عقیدے کیسے ہیں؟ اس پر ڈھیروں ثبوت تحریر و تقریر میں دیے جا چکے ہیں۔ مقلد وہابی یعنی دیوبندی ہو یا غیر مقلد وہابی یعنی نام نہاد اہل حدیث، دونوں عقائد میں ایک ہیں۔ یہ آپ کے دیوبندی مذہب کے بانی جناب رشید احمد گنگوہی نے لکھ دیا ہے اپنی کتاب تالیفات رشیدیہ میں۔ یہ دیکھیں کتاب تالیفات رشیدیہ، اور اس کے صفحہ نمبر 208 پر دیکھیں کیا لکھا ہے۔ آپ کے دیوبندی مذہب کے بانی نے لکھا ہے، عقائد میں سب متحد مقلد و غیر مقلد ہیں، البتہ اعمال میں مختلف ہوتے ہیں۔ لہٰذا علماء اہل سنت آپ وہابیوں کو بد مذہب اگر کہتے ہیں تو غلط نہیں کہتے، بلکہ حقیقت یہی ہے کہ دونوں مقلد و غیر مقلد وہابی بد مذہب ہیں۔ سامعین، آج کی اس ویڈیو میں امتیاز پلامی وہابی دیوبندی کی اسی ویڈیو کا جواب دینے والا ہوں، تو چلیں آگے دیکھتے ہیں جناب امتیاز پلامی وہابی دیوبندی نے کیا گل کھلایا ہے۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ لیکن بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والی عوام اور علماء کا حال یہ ہے کہ ان کو دیکھ کر یہود و نصارہ بھی شرما جائیں، ان کے کرتوت کو دیکھ کر ہندو بھی کہنے لگے کہ یہ تو ہمارے بھائی ہیں۔ اس کے باوجود ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہی صحیح العقیدہ ہے، باقی سب بدعقیدہ ہیں۔ یہود و نصارہ سنی علماء و عوام کے کس کام پر شرما جائے، یہ تو جناب امتیاز وہابی آپ نے بتایا ہی نہیں، مگر آپ کے دیوبندی مذہب کے کئی ایسے کالے کرتوت ہیں جن کو دیکھ کر یہود و نصارہ یقیناً شرما جائیں گے۔ یقین نہیں تو آپ ایک ویڈیو اس پر بنائیں کہ ہم سنیوں کے وہ کون کون سے کام ہیں جن سے یہود و نصارہ شرما جائیں گے، ثبوت کے ساتھ وہ ویڈیو بنائیں، پھر جواب میں آپ کو دکھاؤں گا آپ کے گھر کے وہ کالے کرتوت جن سے یہود و نصارہ تو شرمائیں گے ہی، ساتھ ہی گئے گزرے انسان بھی شرما جائیں گے، اگرچہ دیوبندی وہابی نہ شرمائیں، اور ہمارے کام کو دیکھ کر بقول آپ کے ہندو بھی کہنے لگے کہ یہ تو ہمارے بھائی ہیں۔ مگر آپ دیوبندیوں کی حقیقت یہ ہے کہ آپ کے گھر کے لوگ ہندو کے پیشوا کو اپنا باپ بنا لیتے ہیں۔ اس پر میں نے ایک ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کر دی ہے جس کا تھمبنیل یہ ہے۔ آپ نے اگر اس ویڈیو کو نہیں دیکھی ہے تو اب دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے گھر والے کیسے ہندوؤں کے پیشوا کو اپنا باپ کہا ہے۔ جناب امتیاز وہابی صرف منہ کھول کر کچھ بھی بک دینے سے نہیں ہوگا، بلکہ ثبوت بھی پیش کرنے ہوں گے اپنی باتوں پہ، جو آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے کم بولیں، یہ آپ کی عزت کے لیے زیادہ بہتر رہے گا، اور اگر بولنے کا زیادہ شوق چڑھا ہے آپ کو تو ثبوت پیش کیا کریں اپنی باتوں پہ، تاکہ رد عمل کی صورت میں آپ کو آپ کے گھر کا آئینہ دکھا کر آپ کا اپنا مکروہ چہرہ دکھا سکوں۔ اور بے شک ہم سنی صحیح العقیدہ ہیں اور دیوبندی وہابی بدعقیدہ ہیں۔ آپ چاہے جتنا بھی چیخ لیں، جتنا بھی چلا لیں، آپ بد مذہب ہیں، بد مذہب ہیں اور بد مذہب ہیں۔ مثال کے طور پر اب بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والے ایک خطیب ہے امین القادری صاحب، اب ان کی یہ حرکت دیکھیے کہ کس طریقے سے ایک مزار پر جا کر کے صاحب مزار سے فریاد کر رہے ہیں، بگڑی بنانے کی درخواست کر رہے ہیں، براہ راست ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں کا واسطہ آپ ہماری بگڑی بنا دیجیے۔ پہلے آپ امین القادری صاحب کا یہ ویڈیو دیکھیے، اس کے بعد انشاءاللہ مزید تبصرہ ہوگا۔ معزز ناظرین، آپ نے دیکھا
اور اپنے کانوں سے سنا، شاید آپ کو سننے میں دقت محسوس ہوئی ہوگی، لیکن اگر آپ غور سے سنیں گے تو اچھی طریقے سے آپ سن پائیں گے کہ کس طریقے سے امین القادری صاحب گریزاری کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے ہیں صاحب مزار سے اور اپنی بگڑی بنانے کی درخواست کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو دعویٰ یہ ہے کہ یہ صحیح العقیدہ ہے، اور دوسری طرف دیکھیں کس طریقے سے یہ شرکیہ کام کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے ہندو مندروں میں جا کر اپنے مورتیوں کے سامنے یہ دعا مانگتے ہیں کہ ہماری بگڑی بنا دیجئے، اسی طریقے سے یہ بھی بگڑی بنانے کی دعا کر رہے ہیں۔ اللہ پاک سے مانگنے کے بجائے صاحب مزار سے بگڑی بنانے کی درخواست کر رہے ہیں۔ جناب امتیاز وہابی، آپ نے جو ویڈیو دکھائی ہے وہ اس قدر مختصر اور اتنی تیز اور کم آواز ہے اس کی کہ صحیح سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن بقول آپ کے یہ اللہ پاک سے مانگنے کے بجائے صاحب مزار سے بگڑی بنانے کی درخواست کر رہے ہیں، اور اس پر آپ کو اعتراض ہے۔ اس پر میں آپ کو بتا دوں کہ صاحب مزار سے ڈائریکٹ مانگنا، فریاد کرنا، یہ تو آپ کے گھر میں بھی ہوتا ہے، مگر آپ دیوبندی مذہب کے لوگ منافقت کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور اپنا الو سیدھا کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں کتاب امداد المشتاق، اس کے صفحہ نمبر 123 پر آپ کے دیوبندی مذہب کے ہی حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی نے کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے، میرے حضرت کا ایک جلہا مرید تھا، بعد انتقال حضرت کے مزار شریف پر عرض کیا کہ حضرت میں بہت پریشان اور روٹیوں کو محتاج ہوں، کچھ دستگیری فرمائیے۔ حکم ہوا کہ تم کو ہمارے مزار سے 2 آنے یا آدھ آنا روز ملا کرے گا۔ ایک مرتبہ میں زیارت مزار کو گیا، وہ شخص بھی حاضر تھا، اس نے کل کیفیت بیان کر کے کہا کہ مجھے ہر روز وظیفہ مقررہ یہی قبر سے ملا کرتا ہے۔ دیکھ لیا جناب امتیاز پراموی وہابی، کیا آپ کے حضرت کے جلاہ مرید کو پتہ نہیں تھا کہ صاحب مزار سے مانگنا بقول آپ دیوبندیوں وہابیوں کے شرک ہے، ہندو کا بھائی ہونا ہے، یہود و نصارہ کو خود پر ہنسانا ہے، اور صاحب مزار نے بھی فریاد کرنے کو غلط نہیں کہا، بلکہ اس کی دستگیری کی اور روزانہ 2 آنے یا آدھ آنا مزار سے ملنا شروع ہو گیا، اور یہ سلسلہ کافی دنوں تک رہا۔ کتنے دنوں تک رہا یہ تو آپ لوگ ہی بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن کافی دنوں تک یہ سلسلہ جاری رہا، جیسا کہ تحریر سے پتہ چلتا ہے۔ مگر آپ دیوبندی وہابی لوگ اپنے گھر کے اس واقعہ کو کیوں چھپاتے ہیں لوگوں سے؟ آپ اپنے دیوبندیوں کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ جیسے سنی حضرات صاحب مزار سے دستگیری کی فریاد کرتے ہیں، ویسے ہی ہم وہابی دیوبندی بھی صاحب مزار سے ڈائریکٹ دستگیری کی فریاد کرتے ہیں، اور ایسا ہمارے اکابر کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یہ کیوں نہیں بتاتے آپ؟ کیوں منافقت کرتے ہیں؟ خیر سامعین و ناظرین، کہنے کو اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، مگر اس کو چھوڑ دیتا ہوں، لیکن اس مختصر ترین ویڈیو کو پیش کر کے جناب امتیاز پراموی وہابی نے جو بقراتی جھاڑی ہے، آپ حضرات اسے سنیں اور امداد المشتاق کے اس واقعے کو سامنے رکھ کر امتیاز پراموی وہابی کی باتوں سے خود دیوبندی وہابی کہاں پہنچتے ہیں اندازہ کر لیں۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ ہمارے لیے قرآن و حدیث ہی تو نمونہ ہے۔ قرآن پاک میں صاف صاف طور لکھا ہوا ہے۔ دیکھیے قرآن کریم سورۃ الشعراء آیت نمبر 78 سے لے کر 81 تک کیا فرمایا گیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، الذی خلقنی فہو یہدین والذی ہوا یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین۔ کیا بتایا گیا؟ کہ اللہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے سیدھی راہ پر چلاتا ہے، وہی اللہ جو مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں، بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، اور وہی اللہ مجھے موت دے گا پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ قرآن کریم نے صاف طور پر فرمایا ہے کہ پیدا کرنے والا، موت دینے والا، بیمار کرنے والا، بیماری کے بعد شفا دینے والا، یعنی بگڑی بنانے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس لیے آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی دقت ہو، سیدھے اللہ رب العزت سے سوال کریں، اللہ رب العزت سے دعا مانگے، کیونکہ قرآن کریم نے صاف طور پر فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو سنوں گا، اور قرآن کریم نے صاف طور پر فرمایا ہے کہ وہی بگڑی بنانے والا، وہی کھلانے والا، وہی پلانے والا، وہی جلانے والا، وہی موت دینے والا ہے۔ جب وہی ہے تو ہمیں اسی سے مانگنا چاہیے، کسی اور سے نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم ہر جگہ تعویل یہی کر لیں گے کہ اللہ نے ان کو یہ طاقت دی ہے، یہ اختیار دیا ہے، تو بابا اللہ کیوں ہے؟ اللہ پاک کیوں کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو؟ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں ہی شفا دینے والا ہوں؟
کیوں نہیں کہا کہ ہمارے یہ جانشین، ہمارے یہ مختار جن کو ہم نے اختیار دے دیا ہے، جاؤ ان سے مانگ لو؟ نہیں، کہیں پر نہیں فرمایا، ڈائریکٹ صاف صاف فرمایا گیا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں بیماری دینے والا، میں شفا دینے والا، میں زندہ کرنے والا، میں موت دینے والا، میں کھلانے والا، میں پلانے والا۔ لیکن اگر تعویل کے ذریعے اس طریقے سے آپ کر لیں گے تو پھر تو ہندو بھی تو وہ تعویل ہی کرتے ہیں، ان کے ہاں بھی حقیقی رب تو ایک ہی ہے، حقیقی خدا ان کے ہاں بھی ایک ہی ہے، سب ان کے ذیل، ان کے سایہ، ان کی عطا کردہ طاقت کے بعد وہ لوگ دینے پر قادر ہوتے ہیں ان کے عقیدے کے مطابق۔ تو اس طریقے سے یہ بدعقیدگی پھیلاتے ہیں، عوام کو گمراہ کرتے ہیں، عوام کو مزاروں سے جوڑنے کے لیے، اپنے پیٹ دھندا کو پالنے کے لیے اس طریقے سے حرکتیں کر رہے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بدعقیدہ کی رٹ لگا کر اور اپنے آپ کو حقیقی سنی بتلا کر، صحیح العقیدہ بتلا کر، دراصل ہمارے عقیدے کو خراب کرنے والا کام کر رہے ہیں۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دیکھ سن لیا سامعین آپ نے، آج کی اس ویڈیو میں امتیاز پلاموی وہابی کی اپنی ہی بقراتی ان پر لوٹ گئی کہ نہیں؟ یقیناً لوٹ گئی۔ اسے کہتے ہیں آسمان کا تھوکا اپنے ہی منہ پر آ گرتا ہے، جیسا کہ امتیاز پلاموی وہابی دیوبندی کے منہ پر آ گرا ہے۔ اب اس ویڈیو کے تعلق سے آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور کہیں، اور ویڈیو کو لائک کر کے جتنا شیئر کر سکتے ہیں کر دیجئے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جس عقیدے کا بہانہ بنا کر یہ دیوبندی وہابی منافقت کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خود اس میں یہ دیوبندی وہابی کیسے ملوث ہیں یہ دنیا کو اچھی طرح پتہ چل جائے۔ اس لیے اس ویڈیو کو بھی خوب شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔